الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی بیٹھے ہیں، مل کے نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا محمد اللہم صلی علیہ۔ درود پڑھنا کبیرہ گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہے۔ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا اللہم۔ صاحبان ذی وقار، انتہائی مختصر سا وقت ہے اور اس مختصر سے وقت میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اور ظاہر وقت کے اندر بھی رہنا مجبوری ہے، اس لیے کوشش کیجیے گا کہ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ چلتے آئیں تاکہ میری بات آپ تک پہنچتی رہے۔ سورہ والعصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ ارشاد پروردگار ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ عصر کی قسم ہے انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ما سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائیں اور عمل صالح بجا لائیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے باشعور لوگ آپ تشریف فرما ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اللہ نے قسم سے فرمائی ہے اور فرمایا کہ مجھے عصر کی قسم ہے، اور میں نے عصر کا ترجمہ اس لیے نہیں کیا کہ علماء علم قرآن اور مفسرین و مترجمین نے عصر کے بہت سارے معنی کیے ہیں۔ کسی نے کہا کہ عصر سے مراد وقت عصر ہے، کسی نے کہا عصر سے مراد نماز عصر ہے، کسی نے کہا عصر سے مراد عصر عاشور ہے، کسی نے کہا عصر سے مراد زمانہ ہے، اور کسی نے کہا کہ عصر سے مراد صاحب العصر والزمان ہے۔ کوشش کیجئے تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ چلنے کی، اس لیے میں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ اور جو بات میں آج کی حد تک آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، میرا سوال ہے، اگر تھوڑا سا آپ بول کے مجھے جواب دیں تو مجھے احساس ہوگا کہ میری بات آپ تک پہنچے گی، کہ یہ قسم اٹھائی کس نے ہے؟ بولے 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 تھوڑا سا میرے ساتھ۔ قسم اللہ نے اٹھائی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کو بھی قسمیں اٹھانے کی ضرورت ہے؟ بولے 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 میرے ساتھ۔ بھئی قسم تو ہم اٹھاتے ہیں، میں اٹھاتا ہوں، آپ اٹھاتے ہیں، اور ہمارے قسم اٹھانے کے دو سبب ہوتے ہیں، کہ یا تو ہم کسی مفاد کی خاطر قسم اٹھا رہے ہیں یا کسی خوف سے قسم اٹھا رہے ہیں۔ خدا کو کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے اور اسے کسی کا ڈر بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ بسم اللہ حضور قرآن میں قسمیں اٹھا رہا ہے۔ جو حضرات مسلسل قرآن پڑھتے ہیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے بہت سارے مقامات پر بہت ساری قسمیں اٹھائی ہیں۔ اگر اجازت دیں ایک یا دو قسمیں میں بھی سناتا جاؤں۔ اللہ فرما رہا ہے میرا بھی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، میرا حبیب مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ اور میرا حبیب نے بتا دینا کہ میں نے مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ اس میں کعبہ ہے، اس میں بیت اللہ ہے جو قبلہ ہے، جس کی طرف لوگ منہ کر کے نماز پڑھیں گے، میری عبادت کریں گے، جس کا طواف کریں گے، جس کا حج کریں گے۔ تو پروردگار کیوں اٹھائی؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ میرا حبیب مکہ اس لیے لائق قسم نہیں بنا کہ اس میں کعبہ ہے، بلکہ یہ اس لیے لائق قسم بنا اس کی گلیوں میں تو چلتا ہے۔
اور صرف تو نہیں چلتا، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے جو تیرے ساتھ مل کے اس کی گلیوں میں چلے، یہ لائق قسم بن گیا ہے۔ حضور اگر نعرہ سنانا ہے تو مل کے سنائیے گا، نعرہ حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا حضور، اللہ نے بہت ساری، میں نے عرض کی، ایک قسم اٹھائی، آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ میں ان ساری آیات کے ایک مختصر سا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ میرا حبیب، یہ جو میرا علی جنگوں میں گھوڑے دوڑاتا ہے، ان کے سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم ہے۔ میری بات پہنچ رہی؟ اچھا ایک قسم اور سنیے گا کہ میرا حبیب لَعَمْرُكَ، میرا حبیب مجھے تیری زندگی کے ہر لمحے کی قسم ہے۔ مرضی ہے آپ کی بولیں یا نہ بولیں، لیکن قسم بڑی عجیب کھائی ہے اللہ نے۔ فرمایا میرا حبیب لَعَمْرُكَ، میرا حبیب مجھے تیری زندگی کے ہر، بولے میرے ساتھ تھوڑا سا، ہر لمحے کی قسم ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تیری پہلی 40 سالہ زندگی کی قسم نہیں اٹھاؤں گا کہ اس میں تو نبی نہیں تھا، اور یہ بھی نہیں کہا تیری زندگی کے آخری لمحات کی قسم نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ نعوذ باللہ اس وقت تجھے بخار ہوگا اور تیرا ذہن ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا اللہ عمرکا، تیری زندگی کے ہر لمحے کی قسم ہے۔ یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے، خبردار اگر میرے رسول کی زندگی کا ایک لمحہ بھی عیبدار ہوتا تو میں پوری زندگی کی قسم نہ اٹھاتا۔ میری بات پہنچی ہے صاحبہ؟ اچھا حضور، ایک قسم آپ کے لیے اور عرض کرتا جاؤں، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے ساتھ چل کون کون سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جسے سمجھ آئے اس پہ واجب ہے میرے ساتھ بولے، جسے سمجھ نہ آئے میرا اس پہ کوئی گلہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، میرا حبیب مجھے اس ستارے کی قسم ہے جو بطول کی شادی کا پیغام لے کے علی کی دہلیز پہ اترا ہے۔ بیٹا بیٹھ جاؤ یار، میری بات پہنچی ہے صاحبان۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، توجہ میری طرف رکھے گا نام مولا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا حبیب مجھے اس ستارے کی قسم ہے جس نے حرکت کی ہے، تمہارا یہ صاحب، میرا حبیبی نے بتا دے تمہارا یہ صاحب، میرا یہ مصطفیٰ، نہ یہ گمراہ ہے نہ اس کے دماغ میں خلل ہے، یہ اپنی خواہش سے تو بولتا ہی نہیں، یہ اپنی مرضی سے تو بات ہی نہیں کرتا، یہ جب بھی بولتا ہے میری وحی سے بولتا ہے۔ اب میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس منبر پہ بیٹھ کے اس آیت کے ضمن میں ایک جملہ عطیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے قسم اٹھائی، کہا مجھے اس ستارے کی قسم ہے جس نے حرکت کی ہے، تمہارا یہ صاحب نہ یہ گمراہ ہے نہ اس کے دماغ میں خلل ہے، یہ اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں، یہ اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتا، یہ جب بھی بولتا ہے میری وحی سے بولتا ہے۔ اٹھا کے دیکھنا سیرت مصطفیٰ پہ لکھی گئی کتابیں، لوگوں نے رسول پہ گمراہ ہونے کا الزام یا رسول کے دماغ میں خلل ہونے کا الزام تب لگایا جب رسول نے علی کے فضائل سنا ہے۔ اللہ جانے کس کی سمجھ میں آئی ہے میری بات، کس کی سمجھ میں؟ لوگوں نے تب الزام لگایا جب رسول نے علی کے، بولے یار میرے ساتھ جو تھکے نہیں بیٹھے، جب رسول نے علی کے فضائل سنائے تو اللہ نے قرآن میں قسم اٹھا دی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا حبیب مجھے اس ستارے کی قسم ہے جس نے حرکت کی ہے۔ انہیں بتاؤ تمہارا یہ صاحب، میرا یہ رسول، نہ یہ گمراہ ہے نہ اس کے دماغ میں خلل ہے، کیوں یہ اپنی خواہش سے تو بولتا ہی نہیں، یہ اپنی مرضی سے گفتگو کرتا ہی نہیں، یہ جو بھی بولتا ہے میری وحی سے بولتا ہے۔ یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ خبردار دنیا والو، اگر میرا رسول علی کے فضائل سنائے تو یہ مت سمجھنا
کہ چچا زاد بھائی ہے اس لیے سنا رہا ہے، اکلوتا داماد ہے اس لیے سنا رہا ہے، اسی کی گود میں پلا ہے اس لیے سنا رہا ہے، اس کی زبان چوس چوس کے پروان چڑھا ہے اس لیے سنا رہا ہے، یا خود محمد اس کے باپ کی گود میں پلتا رہا اس لیے سنا رہا۔ نا، میرا محمد رشتہ داریوں کو نہیں دیکھتا، میرا رسول تو میری وحی کو دیکھتا ہے۔ اب اگر میرا رسول تمہیں علی کے فضائل سنائے تو یاد رکھنا، علی کو فضیلت دینا مجھ اللہ کا کام، تمہیں سنانا میرے محمد کا کام ہے۔ آواز صاف نہیں، ایکو کم کر کے تھوڑی آواز کھولی، ایکو کم کر آواز کھولے۔ ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے، زندہ آباد، مردہ آباد، بے شمار، اللہم صلی علی محمد۔ حضور ایک نعرہ ایسا سنائے کہ میرا بھی جی جو کرے، ایک جملہ اور کہہ دو تو۔ حیدری، سلامت رہے آپ۔ حضور ایک قسم اور سنتے جائیے پھر میں آگے بڑھ جاؤں، وقت بڑی تیزی سے گزر گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا طَلَعَ۔ جنہیں قرآن سمجھ میں آتا ہے وہ میرے ساتھ ساتھ چلتے آئیے گا۔ فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا طَلَعَ۔ میرا حبیب مجھے سورج کی قسم، میرا حبیب مجھے اس کے وقت زوا کی قسم، میرا حبیب مجھے چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ بولے 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 میرے ساتھ بھئی۔ دیکھیں سورہ والشمس میں اللہ نے 11 قسمیں اٹھائی ہیں، 11 قسمیں۔ چونکہ وقت نہیں کہ میں ساری پڑھوں، صرف اسی پہ اکتفا کیجئے اور بڑی توجہ چاہ رہا ہوں۔ فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها، مجھے سورج کی قسم، اس کے وقت ضحا کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے، بولو یار، پیچھے پیچھے آتا۔ دیکھیں سورج کی قسم اٹھائی ہے تو مطلقاً اٹھائی، مجھے سورج کی قسم، لیکن یہ نہیں کہا کہ مجھے چاند کی قسم، نہ، جب چاند کی قسم اٹھائی تو اس کے ساتھ اللہ نے ایک قید لگا دی، والقمر اذا طلاها، مجھے اس چاند کی قسم ہے جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ ہر چاند کی قسم نہیں اٹھاؤں گا، اللہ کہتا ہے ہر چاند کی قسم نہیں، اس چاند کی قسم جو سورج کے، یہ جانتے سورج کے پیچھے پیچھے آنے کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی ابھی سورج مکمل طور پہ غروب نہیں ہوا ہوتا کہ چاند نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ چاند ہے جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ توجہ سے، ہر رات کا چاند سورج کے پیچھے نہیں آتا، صرف وہ چاند ہے کہ جب سورج ابھی غروب نہیں ہوا ہوتا کہ چاند طلوع ہو جاتا ہے، وہ چاند، میں پھر عرض کروں اپنے نوجوان بھائی تاکہ میرے ساتھ آ جائیں، وہ چاند ہے جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ اور آپ مشاہدہ کیجئے گا، یکم سے لے کے 10 تاریخ تک کا چاند کبھی سورج کے پیچھے نہیں آتا۔ توجہ، سورج پہلے غروب ہو جاتا ہے، چاند بعد میں طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح آخر ماہ کا چاند بھی سورج کے پیچھے نہیں آتا، یعنی 19-20 سے لے کے آخر ماہ تک کا چاند سورج کے پیچھے نہیں آتا۔ تو پھر وہ کون سا چاند ہے جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے؟ یہ 12، 13، 14، 15، 16 کی راتیں، یہ وہ راتیں ہیں جب چاند اپنے پورے عروج پہ ہوتا ہے، جب چاند اپنے پورے کمال پہ ہوتا ہے۔ اگر بات سمجھ میں آئے تو میرے ساتھ چلنا، اللہ یہی سمجھانا چاہتا ہے، ہر رات کے چاند کی قسم نہیں اٹھاؤں گا، اس رات کے چاند کی قسم اٹھا رہا ہوں جس میں چاند اپنے کمال پہ ہوتا ہے، جب چاند اپنے عروج پہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے، اللہ قسم اٹھاتا ہی اس کی ہے جو با کمال ہوتا ہے۔ اللہ جانے کس کی سمجھ میں آئی ہے بات، کس کی سمجھ میں بات نہیں آئی تو پھر سنیے گا جملہ۔ اللہ فرماتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا۔ اب میں امتحان لے رہا ہوں آپ کی سماعتوں کا کہ کس کس کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا طَلَعَهَا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے سورج کی قسم، اس کے وقت ضحیٰ کی قسم، اور مجھے چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ اسی آیت کی تفسیر بتلاتے ہوئے کائنات کے رسول نے فرمایا یا علی انا کالشمس وانت کالقمر، اے علی میری مثال سورج کی مثال ہے اور تیری مثال چاند کی مثال ہے۔ یعنی رسول کہنا چاہتے تھے کہ یا علی میں شمس نبوت ہوں اور تو وہ
کمرے ولایت ہے کہ اپنے غروب ہونے سے پہلے غدیر میں تیرے طلوع ہونے کا اعلان کر کے جاؤ. مولا آپ کو سلامت رکھے. حضور دیکھیں چلیں بات اگر میری آپ تک پہنچ گئی ہے کہ اللہ نے قرآن میں بہت سارے بولے قسمیں اٹھائی. میرا سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو, بس یہ مسئلہ حل کر کے آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں کہ اللہ کو بھی قسمیں اٹھانے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا آرام سے ہی بولے لیکن بولے ضرور میرے ساتھ. بھئی وہ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے باوجود وہ قسمیں اٹھا. اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو, یہ جتنی بھی قسمیں اٹھائی ہیں نا اللہ نے قرآن میں, یہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوقات ہیں. ایسے ہی ہے. زمین کس کی مخلوق ہے؟ سارے بولنا یار بزرگوں, آپ بھی میرا ساتھ دیجئے گا. کس کی مخلوق؟ اللہ کے. سورج اللہ کی مخلوق, چاند اللہ کی مخلوق, ستارے اللہ کی مخلوق. توجہ چاہ رہا, جن گھوڑوں کے سموں سے چنگاریاں نکلی وہ بھی اللہ کی مخلوق. قلم اللہ کی مخلوق, لوح اللہ کی مخلوق. توجہ چاہ رہا ہوں. اور یہ زمین آسمان جس چیز کی بھی اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی, تین زیتون, طور سینین, بلد امین, یہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوقات ہیں. اور قسم ہمیشہ خود سے افضل کی اٹھائی جاتی ہے. اللہ کرے میری بات کسی کو پہنچی ہو. بھئی اللہ خالق ہے یعنی ان تمام اشیاء کا, بھئی پوری کائنات کا خالق ہے نا. اور خالق کبھی مخلوق سے مفضول نہیں ہوتا اور مخلوق کبھی خالق سے افضل نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ میں کوئی مشکل بات تو نہیں کر رہا. ایسا ہی ہے نا کہ مخلوق ہمیشہ کمتر ہے, خالق ہمیشہ افضل ہوتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اور قسم کا اصول یہ ہے کہ قسم ہمیشہ خود سے افضل کی کھائی جاتی ہے. بھئی قسمیں تو آپ بھی اٹھاتے یا نہیں اٹھاتے؟ اچھا میں اگر پڑھتے پڑھتے کہوں مجھے اس ٹیشو پیپر کی قسم ہے, مان لیں گے؟ جی چلیں پانی کے اس گلاس کی قسم ہے, پھر بھی نہیں مانے. چلیں اس ساؤنڈ کی قسم ہے, بڑا مہنگا آتا ہے, مانے. مجھے مولا عباس کے علم کی قسم ہے, بولیں. مجھے قرآن کی قسم ہے, مجھے امام مظلوم کربلا کی قسم ہے, مجھے اللہ کی قسم ہے. مانو گے کیوں؟ اس لیے کہ قسم ہمیشہ خود سے افضل کی کھائی جاتی, اور اللہ سے افضل اس کائنات میں کوئی نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. اس کے باوجود اللہ قرآن میں قسمیں اٹھا رہا ہے اور اللہ کوئی عبث کام کرتا نہیں. آخر کوئی وجہ تو ہے جو اللہ نے قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں. بولے تو صحیح, غور کیا کبھی آپ نے اس بات؟ کوئی وجہ تو ہے نا حضور جو اللہ نے قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں. قرآن کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو میں سمجھ پایا ہوں کہ دو وجہوں میں سے ایک وجہ ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں یہ قسمیں اٹھائیں. پہلی وجہ جو میں سمجھ پایا وہ یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ لوگ قسموں پہ اعتبار بڑا کرتے ہو. توجہ ہے. جو بھی آپ کے سامنے آ کے اسی منبر پہ کھڑا ہو کے قسم کھا لے, اس کے بعد جو مرضی کہتا رہے, آپ اس کا یقین کر لیتے ہو, کیونکہ یہ فطرت انسانی ہے کہ انسان قسم پہ. بولو ناراض ہو گئے ہو؟ میں غلط بات کروں آپ مجھے ٹوک سکتے ہو, یہ آپ کو حق ہے. اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو میرے ساتھ چلیے. انسان قسم پہ یقین بڑا کرتا ہے, اس لیے اللہ نے شاید قسم اٹھائی. اور جو دوسری وجہ میں سمجھ پایا قسم اٹھانے کی اللہ کی, حالانکہ اسے ضرورت نہیں ہے پھر بھی اس نے قسم اٹھائی, اس کی مثال دینا چاہتا ہوں. اگر میں پڑھتے اچانک کہوں مجھے امام حسین کے بے گناہ خون کی قسم ہے, تو بھائی جو ابھی بھی توجہ نہیں کر رہے, ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں نا, ایک دفعہ کان ضرور کھڑا کریں. توجہ ہے کہ اس نے جو قسم کھائی ہے اللہ جانے کتنی اہم بات کرنا چاہتا ہے. جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہو سر اٹھائیے گا. اللہ کو قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ جانتا ہے کہ جب قاری قرآن پڑھتے پڑھتے اچانک دیکھے گا کہ وہ خدا جسے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں, اگر وہ قسم اٹھا رہا ہے تو یقیناً کوئی بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اب میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو, اٹھا کے دیکھیے قرآن, جہاں جہاں بھی اللہ نے
قرآن میں قسم اٹھائی ہے، اور قسم اٹھانے کے بعد جو اللہ نے بات کی ہے، چونکہ اس بات کی اہمیت بہت زیادہ تھی، اس لیے اللہ نے اس سے پہلے قسم اٹھا دی تاکہ قاری متوجہ ہو جائے کہ اللہ نے جو قسم اٹھائی ہے بعد والی بات بڑی اہمیت والی ہے۔ اب فیصلہ آپ پہ چھوڑا ہو کہ اگر خدا قرآن میں اپنی مخلوق کی قسم اٹھائے، اس کے بعد اگر کوئی بات کرے، اس بات کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اگر وہ خدا اس قرآن میں کہیں اپنی ذات کی قسم اٹھاتا نظر آئے، اس کے بعد اگر بات کرے گا تو اس بات کی اہمیت سب باتوں سے، سب قسموں سے زیادہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب پورا قرآن اٹھا کے دیکھنا، ایک موقع ہے جہاں اس خدا نے اپنی ذات کی قسم اٹھائی، فرمایا میرا حبیب فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرا حبیب مجھے تیرے رب کی قسم ہے، یہ جتنے تیرے پاس کلمہ پڑھ کے بیٹھ گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہے۔ اللہ جانے کسے سمجھ آئی ہے میری اس بات کی؟ میری بات پہنچی ہے صاحبان؟ اللہ نے اپنی ذات کی قسم اٹھائی ہے، یہاں نہ زمین کی، نہ آسمان کی، نہ سورج کی، نہ چاند کی، کسی شے کی قسم نہیں اٹھائی، بلکہ اپنی ذات کی قسم اٹھائی۔ میرا حبیب فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرا حبیب مجھے تیرے رب کی قسم ہے، یہ جتنے دعوی ایمان کر رہے ہیں تیرے پاس کلمہ پڑھ کے بیٹھ گئے، ان میں سے کوئی بھی مومن، بولو یار، نہیں ہے۔ پروردگار یہ تو نے کیا فرما دیا؟ بڑی مشکل سے تو کلمہ پڑھا ہے۔ بولو، اس دور میں کلمہ پڑھنا آسان تھا؟ ایمان سے بتانا مشکل تھا نا؟ کہا جی اپنا گھر چھوڑنا پڑتا، کسی کو بیوی بچے چھوڑنے پڑے، کسی کو قبیلہ چھوڑنا پڑا، ہاں کسی کو بہن کو مارنا پڑا۔ بولو تو صحیح، یہ بھی کوئی کلمہ پڑھنا کوئی آسان کام تھا؟ حیدری، لوگ پتھر مارتے تھے، لوگ کانٹوں پہ چلاتے، لوگ کوئلوں پہ لٹا دیتے، لوگ کافر جو تھے وہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے کے سینے پہ پتھر کی بڑی بڑی سلیں رکھ دیتے۔ ہوا یا نہیں ہوا یہ سب کچھ؟ بولے میرے ساتھ، کلمہ پڑھنا کوئی آسان ہے؟ پروردگار اتنی مشکل سے تو کلمہ پڑھا ہے، اور تو فرما رہے مومن ہی نہیں۔ عجب نہیں آواز خدا، توجہ میری طرف، عجب نہیں آواز قدرت ہے، تم سمجھ نہیں پائے۔ خبردار، کلمہ پڑھ لینا ایمان کی دلیل نہیں ہوتا۔ بولو، ایمان کی دلیل کلمہ پڑھنا؟ بھائی جان یہ بعد میں نہیں ہو سکتا۔ سبحان سلامت رہے۔ حیدری قبلہ میری بات ذہن میں ہے صاحبان، پروردگار بڑی مشکل سے تو کلمہ پڑھا، اور تو فرما رہے مومن نہیں۔ آواز قدرت آئے گی، خبردار کلمہ پڑھ لینا ایمان کی دلیل نہیں ہوتا۔ پروردگار پھر کیسے مومن بنے؟ فرمایا اسی آیت کو پڑھو، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرا حبیب مجھے تیرے رب کی قسم ہے، ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تجھے اپنا جج نہ بنا لے۔ مرضی ہے آپ کی بولے یا نہ بولیں، لیکن ایک عظیم جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اور یقین مانے میں کوئی ساتھ لے کے تو کسی کو نہیں آتا کہ بولے، آپ جیسے عظیم مومنین نہیں بولنا ہوتا ہے۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرا حبیب مجھے تیرے رب کی قسم ہے، یہ جتنے تیرے پاس کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہیں اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تجھے اپنا فیصل نہ بنا لے، تجھے اپنا حکم نہ بنا لے، تجھے اپنا جج نہ بنا لے۔ پروردگارہ اگر کسی نے کلمہ پڑھنے کے بعد رسول کو اپنا جج مان لیا، حکم مان لیا، مومن ہو جائے گا؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو میرا حبیب فیصلہ کر دے اس میں ذرا سا بھی شک نہ کرے، اگر شک کر دیا پھر بھی مومن نہیں۔ پروردگار کسی نے کلمہ پڑھا،
رسول کو جج مانا، فیصلے میں شک نہ کیا، مومن ہو جائے گا؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، میرے حبیب کے فیصلے کو دل سے تسلیم بھی کرنا پڑے گا۔ تو گویا اللہ نے تین شرطیں لگائی ہیں مومن بننے کے لیے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد رسول کو جج بھی مانو، رسول کے فیصلے میں شک بھی نہ کرو، رسول کے فیصلے کو دل سے تسلیم نہ کیا، تب بھی مومن نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں قبلہ، قرآن مفروضوں پہ باتیں نہیں کرتا، قرآن فرضی باتیں نہیں کرتا، قرآن ہوا میں باتیں نہیں چھوڑ دیتا۔ ارے اگر قرآن نے کہا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ کوئی تو تھا جس نے کلمہ پڑھ کے بھی محمد کو اپنا جج نہیں مانا تھا، کوئی تو تھا جس نے محمد کے فیصلے کو دل سے تسلیم نہیں کیا تھا، کوئی تو تھا جو محمد کے فیصلوں میں شک کرتا رہا۔ ارے قرآن اسے مومن نہیں مانتا، تم اسے امیر المومنین کیسے بنا دو؟ سلامت رہے مولا، آپ کو سلامت رہے۔ قرآن اس قبلہ، قرآن اسے مومن تسلیم نہیں کرتا جس نے رسول کے فیصلوں میں شک کیا ہے۔ توجہ ہے صاحبان، جو یہ کہے کہ مجھے آج سے پہلے کبھی اتنا شک ہوا ہی نہیں تھا، دن کی تاریخ پہ نظر ہے، توجہ ہے، وہ امیر المومنین کیسے بن جائے گا؟ اور اگر دنیا رسول کے فیصلوں کو تسلیم کرتی ہوتی تو رسول کا بیٹا حسین کربلا میں ذبح نہ ہوتا۔ اجرکم علی اللہ۔ چہلم منا رہے ہو نا آقا حسین کا؟ ہاں، اللہ نے ہمیں 14 معصوم عطا کیے ہیں، جن میں سے 13 شہید ہیں۔ کسی کا چہلم ہم نہیں مناتے ماں سوائے حسین کے، اس لیے کہ ہر شہید کا وارث موجود تھا، اس نے اپنے والد کا چہلم منایا۔ ہاں حسین کا بھی وارث ہے، ہاں ایک ہی وارث تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، اجرکم اللہ، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں خاردار توق تھا، بے کفن بے لباس باپ کے لاشے سے یوں گزر گیا اور کہتا ہوا گزر گیا، بابا کاش میں تجھے دفنا تو سکتا۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، چونکہ وقت نہیں رہ گیا، جلدی سے 2 یا 3 جملے مولا کی مصیبت کے اگر پہنچا پایا تو گریے کے لیے کافی ہیں۔ میرے استاد محترم سرکار علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ جب آقا حسین نے فرمایا نا حل من ناصر ینصرنا، سارے مارے گئے، اکیلا حسین رہ گیا، فرمایا ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ عزادارو، علامہ فرمایا کرتے تھے کوئی انسان نہیں آیا، ہاں ایک تیر آیا جو حسین کی پیشانی پہ لگا۔ اجرکم اللہ۔ تیرے امام نے وہ تیر کھینچا، دوسرا استغاثہ بلند کیا، حل من مغیث یغیثنا لوجہ اللہ، اور کوئی میری مدد نہیں کرتا تو نہ کرو، کوئی ہے جو اللہ راسی سمجھ کے میری فریاد سن لے۔ عزادارو، ایک اور تیر آیا جو حسین کے ہونٹوں پہ لگا۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دعا کرنا جھولیاں پھیلا کے، آنسوں کی بھیک مانگ لینا، اب کیسے پڑھوں اور کیسے سنیں گے آپ؟ جب تیرے امام نے تیسرا استغاثہ بلند کیا نا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، اور کوئی میری مدد نہیں کرتا تو نہ کرو، کوئی فریاد نہیں سنتا تو نہ سنو، کوئی ہے جو رسول کی بیٹیوں کو مدینے پہنچا دے۔ ایک 3 نوکوں والا تیر آیا، حسین کے سینے میں پیوست ہوا، تیرے امام نے وہ تیر کھینچا، خون کا فوارہ نکلا، منہ کے بل زمین پہ گرے۔ اب فوج اشکیا میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے حسین زندہ ہے، کوئی کہتا ہے اس دنیا سے چلے گئے۔ شمر ملعون کہتا ہے طریقہ میں بتاتا ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا حسین زندہ ہے یا اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ ملعون کہتے ہیں بتا طریقہ کیا ہے، یہ کمینہ بکواس کر کہتا ہے گھوڑوں کا رخ کر دو خیموں کی طرف، جو لفظ سمجھ کے گریا کرتے ہو۔ وہ عزادارو، جیسے ہی گھوڑے مڑے نا خیموں کی طرف، وہ حسین جو منہ کے بل گرے تھے کوہنیوں کے بل اٹھ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا کدھر جاتے ہو؟ ابھی حسین زندہ ہے۔
میری زندگی میں خیموں کی طرف نہ جانا۔ بس عزادارو، حسین چلے خیموں میں آئے، فرمایا یا زینبو ایتینی بے ثوب عتیق، زینب مجھے پرانا لباس لا دے۔ سیدہ نے لباس دیا، حسین نے اسے جگہ جگہ سے چاک کرنا شروع کیا۔ فرمایا بھیا کیوں پھاڑ رہے ہو؟ پہلے ہی بہت وسیدہ ہے۔ فرمایا میں علم امامت سے جانتا ہوں میری شہادت کے بعد میرے بدن سے لباس بھی نوچ لیا جائے گا، پھاڑ اس لیے لا ہوں شاید کوئی پھٹا سمجھ کے چھوڑ دے، مجھ غریب کا کفن بن جائے گا۔ حسین تیار ہوئے نا، سیدہ نے ایک جملہ کہا حسین بھیا تھوڑا سا جھک تو صحیح۔ جیسے حسین جھکے، سیدہ نے حسین کی گردن پہ بوسے دینا شروع کیے۔ حسین فرماتے زینب کیا کر رہی ہو؟ فرمایا ماں زہرا کی وصیت تھی بھیا، جب حسین آخری ودا کے لیے آئے تو میری طرف سے حسین کی گردن پہ بوسے دینا۔ کہا اچھا بہن یہ بات ہے، یار اپنے ہاتھ تو آگے کر۔ سیدہ نے ہاتھ آگے کیے، حسین نے سیدہ کی کلائیوں سے آستینوں کو ہٹایا، کلائیوں پہ بوسے دینا شروع کیے۔ سیدہ کہتی بھائی کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یہ بابا علی کا حکم تھا، حسین جب آخری ودا کے لیے آنا تو میری طرف سے زینب کی کلائیوں پہ بوسے دینا، تیری شہادت کے بعد ان میں رسیاں پہنائی جائے۔ اجر و کمال، روتے آنا، کوشش کرنا جتنا سیدہ کو پرسہ دے سکتے ہو، کیونکہ بطول اس انتظار میں ہے تمہاری آنکھ سے آنسو نکلے، وہ لے جا کے حسین کے زخم کی مرہم بنائے۔ مولا تمہارے آنسو قبول فرمائے، سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ دیکھنا۔ حسین تیار ہوئے حسین۔ ایک مرتبہ حسین بس چھوڑ دیا ساری شہادت، دو جملوں کی اجازت دینا۔ زین ذوالجناح پہ حسین سوار ہوئے، چند قدم چلا تھا حسین کا گھوڑا رک گیا۔ حسین فرماتے گھوڑا میں آخری بار تیری زین پہ سوار ہوا ہوں، آج کے بعد تیری زین پہ سوار نہیں ہوگا۔ رک کیوں گیا؟ زبان بے زبانی میں روک کہتا ہے مولا خود نہیں روکا، میرے قدموں کی طرف دیکھو، اور جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے۔ اب جو حسین نے دیکھا 4 سالہ سکینہ ہے، گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے اور رو کے کہہ رہی ہے گھوڑا میرے بابا کو میدان نہ لے جانا۔ صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا۔ حسین گھوڑے کی زین سے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا۔ سیدہ نے ایک جملہ کہا، فرمایا بابا استسلمت للموت، بابا آپ بھی شہید ہونے جا رہے ہو؟ سنو گے حسین کا جواب؟ فرمایا کیفا لا یستسلم الی الموت من لا ناصر لہ ولا معینہ، ارے وہ کیسے نہ جائے جس کا کوئی رہ نہ گیا ہو، اور میرا اکبر بھی مارا گیا، میرا قاسم بھی مارا گیا۔ فرمایا بابا نہیں روکتی، بے شک چلے جاؤ، لیکن جانے سے پہلے ایک مسئلہ بتاتے جاؤ۔ فرمایا سکینہ کیا پوچھتی ہے؟ کہا بابا آپ نے ہی بتایا ہے کہ شریعت کا مسئلہ ہے، باپ کی وراثت میں بیٹوں کی طرح بیٹی کا بھی حق ہوتا ہے۔ فرمایا ہاں سکینہ کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا بابا آپ نے اپنی وراثت کو تقسیم کیا، اکبر کے حصے میں برچھی آئی، اصغر کے حصے میں تیر آیا، صغرا کے حصے میں بچھوڑا آیا، سجاد کے حصے میں زنجیر آئے۔ بابا میں تیری کچھ نہیں لگتی، بابا مجھے کیا دے کے جا رہے ہو؟ حسین فرماتے سکینہ تجھے یتیم بنا کے جا رہا ہو۔ جب کہنا یتیم بنا کے جا رہا ہوں، بچی چھوٹی ہے سمجھ نہیں پائی، کہتے بابا یتیم کیا ہوتا ہے؟ حسین نے سکینہ کی آستینوں کو الٹا، بال کھولے، کربلا کی ریت اٹھا کے سکینہ کے سر میں ڈالی۔ فرمایا سکینہ یتیم وہ ہوتا ہے جس کا کوئی رہ نہ گیا ہو، یتیم وہ ہوتا ہے جسے تماچے لگے۔ بس آزادارو میں نے زحمت تمام کی چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، ایک جملے کی مجھے اجازت دینا۔ جب 1951 زخم کھا کے چھوڑ دی ساری شہادت، کوشش کرنا بطول کو پرسہ دینے کی، 1951 زخم کھا کے حسین زین ذوالجناح پہ ڈگمگائے نا، علامہ جارہ صاحب فرمایا کرتے تھے 9 دقیقے لگے حسین کو زین سے زمین تک آتے ہوئے۔ جانتی ہو اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ جب امام گرنے لگے دونوں طرف برچھیوں والے آ گئے، حسین دائیں گرنے لگتے، برچھیوں والے اٹھا کے بائیں پلٹ دیتے، حسین بائیں گرنے لگتے، برچھیوں والے اٹھا کے دائیں پلٹ دیتے۔ اب جو حسین گرا تیروں کی نوکوں پہ معلق ہو گیا۔ بس عزادارو حسین زین ذوالجناح سے اب 2 لمحوں کی زحمت ہے، جھولیاں پھیلا کے آل محمد سے آنسوؤں کی بھیک مانگ لینا۔ جب زین ذوالجناح سے حسین زمین پہ آئے نا، صاحب دمت الثاقبہ نے اس جملے کو نقل کیا، بڑی دیر ہو گئی کوئی حسین کے قریب نہیں آیا۔ ایک منظر بنانا نگاہوں میں، اگر ماتم کی نیت سے آئے ہو، حسین زخمی ہے نا، زخموں سے خون رس رہا ہے،
نکاحت کمزوری بدن حسین پہ طاری ہوئی، حسین کا سر جھک گیا، قبضہ تلوار پہ حسین نے پیشانی رکھی، بڑی دیر تک کوئی حسین کے قریب نہیں آیا۔ جب کافی دیر گزر گئی نا، صاحب دمت الثاقبہ لکھتے ہیں 2 واقعے بیک وقت ہوئے، جانتے ہو کیا؟ ایک فوج سے شمر چلا، ایک خیموں سے سکینہ چلی۔ جو ہائے کر سکتے ہو، جو رو سکتے ہو، سکینہ چلی۔ شمر کے پہنچنے سے پہلے سکینہ آقا حسین کے سامنے کھڑی تھی۔ امام کو محسوس ہوا کوئی میرے سامنے کھڑا ہے، امام نے سر اٹھایا، سکینہ نظر آئی، ایک جملہ کہا، فرمایا سکینہ اس مشکل وقت میں تو کدھر آ گئی؟ اللہ اکبر۔ کہا بابا تیری غربت کی آخری تصویر دل میں بنانے آئی ہوں بابا۔ بابا آخری وقت ہے آپ کا، بابا کیا آخری بار مجھے سینے سے نہیں لگاؤ گے؟ عزادارو منظر بنانا نگاہوں میں۔ حسین کا سر پھر نکاحت سے جھک گیا، دونوں ہاتھ بلند کیے، فرمایا سکینہ آ بابا سے مل لے۔ لیکن عزادارو بڑی دیر ہو گئی، سکینہ کے ہاتھ حسین کی گردن تک نہیں آئے۔ حسین نے پھر سر اٹھایا، فرمایا سکینہ ملو گی نہیں؟ کہا بابا ملنا چاہتا ہوں لیکن میری ایک مجبوری ہے۔ فرمایا سکینہ کیسی مجبوری؟ کہا بابا جو تیر تیرے سینے میں لگے ہیں ان کی لمبائی زیادہ ہے، میرے بازو چھوٹے ہیں، میرے ہاتھ تیری گردن تک نہیں آتے، ماتم کرتے آنا۔ حسین نے تیر کھینچے، سکینہ کو سینے سے لگایا، اتنے میں شمر خنجر گھماتا آیا، دیکھا باپ بیٹی مل رہے ہیں، کچھ اس انداز سے جدا کیا، سکینہ تڑپ کے خاک پہ گری، فرات کی طرح منہ کیا، فرمایا چچا غازی اجرکم اللہ، چچا جلدی آ، میرا بابا مارا جا رہا ہے۔ بس عزادارو اگر کسی باپ کے سامنے بیٹی کو مارا جائے تو باپ برداشت نہیں کر سکتا، باپ کے سامنے کسی بیٹی کو مارا جائے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ شمر وہ کمینہ ہے جس نے دونوں کام بیک وقت کیے ہیں، حسین کی زلفوں میں بھی ہاتھ ڈالا، سکینہ کی زلفوں میں بھی ہاتھ ڈالا، حسین کے سامنے سکینہ کو تماشا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تمہارے آنسو قبول فرمائے۔ سکینہ کے سامنے حسین کو مارا۔ او آزادارو بس میں نے زحمت طواب کی، پھر کبھی زندگی نے موقع دیا پوری شہادت سناؤں گا۔ آزادارو بس اتنا کہتا ہوں، اس ملعون نے حسین کی وہ بے ادبی کی، حسین کی چیخیں بلند ہوئی، فرمایا ملعون یہاں سے پاؤں ہٹا لے، یہاں میرا نانا رسول بوسے دیتا تھا، یہ رسول کی بوسہ گاہ ہے۔ شمر کا خنجر چلا، چلاتے چلاتے جو اب تک نہیں رو پایا، عزادارو چلاتے چلاتے مقتل کی ضمانت سے جملہ کہہ رہا ہوں، ایک مرتبہ شمر کا ہاتھ رک گیا۔ حسین فرماتے ملعون کیوں نہیں مارتا؟ میرے تو سارے مارے گئے، تجھے کس کا ڈر ہے؟ شمر کہتا ہے حسین مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی۔ امام فرماتے ملعون کیا؟ کہتا ہے یہ میرا خنجر کند نہیں ہے، یہ اتنا تیز ہے اگر پتھر پہ ماروں 2 ٹکڑے ہو جائے، اللہ جانے تیری گردن کیوں نہیں کٹتی۔ حسین فرماتے ہیں ملعون ٹھہر، تیری مشکل کو حسین ابھی آسان کرتا ہے۔ ہلکا سا رخ پھیرا، حسین نے خنجر کے نیچے سے ایک آواز دی، اماں زہرا اب ہاتھ ہٹا لے، اماں زہرا، اماں زہرا اب ہاتھ ہٹا لے۔ شمر کا خنجر چلا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین ماتم